اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سارے دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات گزر رہے ہیں، خاص طور پہ مسلم امہ کے اوپر کتنا سخت وقت آیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو بھی فلسطین کا نام بھی لیتا ہے، اگر کہیں وہ ٹیگ بھی لگاتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ کو یا تو بلاک کر دیا جاتا ہے یا اس کی پوسٹ نظر نہیں آتی، اور پھر اب لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے فلسطین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہاں کے شہداء کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ پلیز ضرور روز درود شریف استغفار جو بھی پڑھیں ان کو ضرور ہدیہ کریں فلسطین کے مسلمانوں کو۔ اگر ہم ان کے لیے وہاں پہ جا کے جنگ نہیں لڑ سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک بہن انڈیا سے اپنا خواب شیئر کرتی ہیں، ماشاءاللہ بہت سارا درود شریف پڑھتی ہیں، کثرت سے درود ابراہیم پڑھتی ہیں اور استغفار پڑھتی ہیں۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے تہجد کے ٹائم پر یہ خواب دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کمرے میں موجود ہوں، وہاں پہ میری بہن بھی موجود ہے۔ میں ایک کمرے میں آسمان کی طرف جب نظر دوڑاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ ایک فرشتہ موجود ہے جس کے بہت بڑے بڑے پر ہیں۔ اس فرشتے کے ساتھ ایک شخصیت بھی موجود ہے جو بہت نور والی شخصیت نظر آتی ہے۔ کافی اونچائی پر یہ فرشتہ موجود تھا، میرے سامنے ایسے تھا جیسے میں دور سے کچھ منظر دیکھ رہی ہوں۔ وہاں پہ مسلسل ایک منظر چلا جا رہا تھا۔ میں اپنی بہن سے کہتی ہوں کہ وہ دیکھو، جو لوگ شہید ہو چکے ہیں، فرشتہ ان کی روحوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہوں تو وہ منظر مسلسل چل رہا تھا۔ میں کافی دیر تک یہ منظر دیکھتی رہی۔ فرشتہ ہر روح کو ایک ایک کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بے انتہا خوش ہو رہی تھی، بار بار اپنی بہن کو کہتی تھی کہ وہ دیکھو، وہ منظر دیکھو کہ کس طرح ہر شہید کی روح ایک ایک کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے۔ بہرحال کچھ دیر بعد جب میری بہن آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو مجھے کہتی ہے کہ اس کو تو وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں کہتی ہوں کہ نہیں ابھی تو میں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جب میں دوبارہ آسمان کی طرف نظر دوڑاتی ہوں تو وہاں پہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اور پھر میری آنکھ کھل گئی اور اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا خوبصورت خواب ہے ان بہن کا۔ ہم لوگ وہاں جا کر لڑ نہیں سکتے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے لیے ضرور درود ابراہیم یا کوئی سا بھی درود شریف جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ دعا تو دیکھیں ایسی ایک نعمت ہے کہ جو آپ کہیں پہ بھی کسی بھی حالت میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی، دل میں، زبان سے، بول کے، خاموشی سے، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چاہیں تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، دعا مانگیں، پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کو کلوز کر دیں۔ تو اگر ہم لوگ ہر روز ایک مرتبہ بھی یہ عمل کر لیں تو اس سارے معاملے میں کچھ تو ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ ویسے بھی ہمارے جو مسلمان بہن بھائی، بچے، عورتیں جو بھی شہید ہو رہے ہیں، سبحان اللہ کہ ان کی تو وہاں شانیں ہی الگ ہوں گی، وہ زندہ ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ تو بہت سارا درود شریف پڑھیں، ضرور مسلمان امت کے حق میں دعا کریں۔ فتنوں کا دور ہے اور ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں، دوسرے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں، استغفار کو بھی اپنی ڈیلی کی روٹین کا ذکر ضرور بنائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔